اکثر ہم لوگ جب ڈسکشنز کرتے ہیں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک ڈسکشن کیا ہوتی ہے ایمان سے متعلق کہ یار ہمارے ایمان کا لیول بڑا کمزور ہے. کوئی عمل کرنے کی بات کریں کہ نیک عمل کرو، اور جب عمل نہیں ہو رہا ہوتا تو لوگ کیا کہتے ہیں، اصل میں یار ہمارے ایمان کا لیول بڑا کمزور ہے نا، اس لیے عمل نہیں ہوتا، بس ہمارے ایمان بڑے کمزور ہیں اس لیے ہم سے یہ عمل نہیں ہوتا. تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ ہمیں اتنا علم ہے اس چیز کے بارے میں، ہمیں پتہ ہے کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو کہ کمزور ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے، رائٹ. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہم کوئی نیکی کس وجہ سے نہیں کر پاتے. ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے اس لیے ہم سے یہ کام نہیں ہو پا رہا، یا کسی گناہ میں ہم جب ڈل جاتے ہیں، کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو جاتا ہے یا کوئی گناہ چھوڑا نہیں جا رہا ہوتا، تو تب بھی ہم کیا کہتے ہیں، میرا ایمان بڑا کمزور ہے بس اس لیے مجھ سے گناہ چھوڑا نہیں جا رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جب وہ کمزور ہوتا ہے تو پھر ہم اللہ کی اطاعت سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب یہ ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ ایمان ہمیں نیک اعمال کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے. تو اس سے کیا پتہ لگا کہ ایمان اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ایمان کا لیول فلکچویٹ کرتا رہتا ہے، ایمان کبھی نیچے ہوتا ہے کبھی ایمان اوپر ہوتا ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں ایک سیل فون کی، کہ جو ہم لوگ جو سیل فون یوز کرتے ہیں، رائٹ، موبائل فون. اس موبائل کا ایک مقصد ہے. کیا مقصد ہے؟ ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ فیس بک، واٹس ایپ، ای میل، فون کالز، ٹویٹر، یوٹیوب، انہی چیزوں کے لیے یوز کرتے ہیں موبائل. اور اس کو اگر ہم نے یوز کرنا ہے، ان تمام اپلیکیشنز کو ہم نے یوز کرنا ہے، تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ اس کو چارج ہونا چاہیے. اگر یہ چارج نہیں ہے اور آپ کا موبائل چاہے 80,000 روپے کا ہے، 90,000 روپے کا یا 10,000 روپے کا موبائل ہے، تو آپ یہ سب اپلیکیشن استعمال نہیں کر سکتے. تو اس کے چارج ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی بیٹری جب تک چارج ہوگی تب تک آپ وہ تمام آبجیکٹیوز، وہ تمام کام اس سے حاصل کر سکتے ہیں جس کے لیے موبائل بنایا گیا ہے. تو اگر بیٹری چارج نہیں ہے تو آپ کچھ بھی یوز نہیں کر سکتے، چاہے موبائل آپ کا کتنا ہی ایکسپینسو کیوں نہ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو اس دنیا میں بھیجا، انسانوں کو بنایا، تو انسانوں کو بھی بنانے کا ایک مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے. تو مقصد کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور عبادت ہم جب کرتے ہیں تو عبادت کا بھی جو مقصد ہوتا ہے وہ اصل کیا ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو اللہ کو جب راضی کرنا ہے تو ہمیں وہ تمام اعمال کرنے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتا ہے. اب ان اعمال کو کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ایمان. جب ہمارا ایمان کمزور ہوگا تو پھر ہم اپنے اصل آبجیکٹو کو اچیو نہیں کر سکتے، جو ہے اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ جب یہ ایمان ہمارا مضبوط ہوگا، ایمان کا لیول اوپر ہوگا، تو تب انشاءاللہ ہم اللہ کی بندگی کر سکیں گے. جب یہ ایمان کا لیول نیچے چلا جائے گا تو پھر ہم اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت سے دور ہوتے چلے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمیں اپنے موبائل کو چارج کرنے کی ضرورت ہے، جب بھی اپنے کام ہم نے اس موبائل کو ہم نے یوز کرنا ہے اپنی ضروریات کے لیے، تو اس کو ہم نے ریچارج کرنا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہمیں اپنے ایمان کو بھی مستقل ریچارج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکیں. اب یہ ایمان کا جو لیول اوپر نیچے ہوتا ہے یہ کوئی غیر فطرتی بات نہیں ہے، یہ ایک نیچرل چیز ہے. ہر انسان میں ایمان اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. آج آپ کا ایمان آپ کو محسوس ہوگا کہ بڑا زبردست ہے، عین ممکن ہے کہ کل جب آپ صبح اٹھیں اور آپ دن گزاریں آپ کو یوں محسوس ہو کہ میرے ایمان کا لیول بہت نیچے ہو گیا ہے. کسی ایک جگہ کے اوپر آپ بیٹھے ہوں گے، آپ کا ایمان بڑا اچھا آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ میرا ایمان بڑا تازہ ہو گیا ہے، ایمان میرا بڑھ گیا ہے. کسی اور محفل میں آپ بیٹھیں گے اور اس محفل سے جب آپ نکلیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ میرا ایمان بالکل کمزور ہو گیا اور میرا ایمان جو ہے کا لیول وہ نہیں رہا جو کہ پہلے تھا. صحابہ میں بھی ایسا ہوتا تھا. صحابہ جو تھے انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے جو عظیم لوگ گزرے ہیں وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. لیکن ان میں بھی ایمان کا لیول اوپر نیچے ہوتا تھا. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گلی سے گزر رہے تھے اور اونچا اونچا کہنے لگے نافق حنظلہ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. اپنے بارے میں یہ کہتے کہ حنظلہ منافق ہو گیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مل گئے راستے میں، تو انہوں نے پوچھا کہ سبحان اللہ حنظلہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی حنظلہ منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا.
انہوں نے کہا بھئی ہر بات کی کوئی دلیل ہوتی ہے, تم کیسے اپنے بارے میں یہ کہہ سکتے ہو کہ تم منافق ہوگے؟ انہوں نے کہا دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آخرت کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جنت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے, جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے ہے, اور ہمارے ایمان کا لیول بہت اعلیٰ ہوتا ہے, اس کا ایمان کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے. جو ہی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکلتے ہیں, آپ کی محفل سے نکلتے ہیں, اپنے گھر والوں میں مصروف ہو جاتے ہیں, اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں, اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں, تو ہمارا ایمان کا لیول ویسا نہیں ہوتا جیسا اس محفل میں تھا. تو یہ تو منافقت ہے, کیونکہ ادھر ہمارے ایمان کا لیول بہت اعلیٰ ہوتا ہے اور ہم جب باہر آتے ہیں تو ہمارے ایمان کا لیول نیچے ہو جاتا ہے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ معاملہ تو میرے ساتھ بھی ہے, میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو وہ بھی پریشان ہو گئے. تو انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے اس کے بارے میں دریافت کرتے ہیں. اب دونوں چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہ سارا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمایا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تم لوگ میری محفل میں بیٹھے ہوتے ہو, میری مجلس میں ہوتے ہو اور تم آخرت کا تذکرہ سنتے ہو اور جو تمہارے ایمان کا لیول ہوتا ہے, اگر ویسا ایمان کا لیول اور ایمان کا درجہ تمہارا ہر وقت رہے تو فرشتے تم لوگوں سے راستوں میں آ کر مصافحہ کریں, یعنی اتنا اعلیٰ ایمان کا درجہ ہے یہ. لیکن پھر کیا فرمایا, سا و سا, وقت وقت کی بات ہے کہ ہر وقت تمہارے ایمان کا لیول ویسا نہیں رہ سکتا. اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ ایمان ہمارا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. اب اصل بات کیا ہے کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں, جن لوگوں کی زندگیوں میں ایمان کی ویلیو ہے, جو سمجھتے ہیں کہ ایمان ایک بہت قیمتی چیز ہے, ان کو ہر وقت اس چیز کی فکر لگی رہتی ہے کہ میرے ایمان کا لیول ایک خاص سطح سے نیچے نہ چلا جائے, کہ یہ نہ ہو کہ میں بالکل ہی اعمال سے دور چلا جاؤں. تو جو ہی ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان کا لیول کم ہو رہا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, اس کو ریچارج کرنے کی فکر کرتے ہیں. موبائل فونز جو آج کل ہم یوز کرتے ہیں, آپ یہ سوچئے کہ دنیا کی چیز جب ہمیں پتہ ہے, حالانکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس موبائل ہے جن کو پڑھنا بھی نہیں آتا, نام بھی نہیں پڑھ سکتے. آپ جانتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں آپ مختلف جگہ پہ جو کام کرنے والے ہو گئے اور جنہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی ہوئی دنیا کی, ان کو یہ نہیں پتا لگا کہ نام کیا لکھا ہے. اگر میرا نام لکھا ہے نا تیمور, TAIMOOR, تو ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ٹی ہے, یہ آئی ہے, یہ اے ہے, یہ آئی ہے. ان کو الفابیٹس نہیں پتا, لیکن اس نام کی شکل کو پہچان کے جب فون بجتا انہیں پتا لگا تیمور کال کر رہا ہے, تو انہوں نے اپنے سارے جاننے والوں کے جو نام ہیں وہ اسی طرح سیو کیے, وہ شکل سے پہچان جاتے ہیں کہ موبائل پہ جو اس وقت بیل بج رہی ہے اس وقت کال کون کر رہا ہے. اسی طریقے سے ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ جو اوپر موبائل کے اوپر جو سیل کی طرح ایک چیز بنی ہوئی ہے, جب اس میں ایک لائن رہ جائے گی اس کا مطلب ہے اس کو ریچارج کرنا ہے, رائٹ. تو ہم دنیا میں جو چیز ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے اس کو ہم علم نہ ہونے کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس وقت ریچارج کرنا ہے. لیکن ایمان چونکہ ہماری زندگیوں میں اتنا ویلیویبل نہیں ہے, اس کی امپورٹنس نہیں ہوتی, تو ہم اس کو کب ریچارج کرنا ہے اس کے بارے میں فکر بھی نہیں ہوتی. تو ایمان جب نیچے جا رہا ہے, کمزور ہو رہا ہے, تو اس کا آنسر کیا ہے, اس کو ریچارج کیا جائے. اس کے علاوہ تو اور کوئی آپشن نہیں ہے. اب جب ایمان ریچارج کریں تو ایمان ریچارج کیسے ہوگا؟ ایمان ریچارج کرنے کے لیے جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے ایمان کا لیول نیچے جا رہا ہے تو بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو اختیار کیے جا سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ لیکچر کریں گے, لیکن ابھی صرف آپ کو بتاتا ہوں تاکہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں اور اپنے ایمان کو مستقل چارج کرتے رہیں. جو ہی آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ایمان نیچے جا رہا ہے تو فوراً اپنے آپ کو قرآن سے کنیکٹ کریں. قرآن سے کنیکٹ کریں گے, قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان دوبارہ سے ریچارج ہو جائے گا. اپنے آپ کو نماز پہ کنیکٹ کریں. جب نماز پہ کھڑے ہوں گے, اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے, اللہ سے دعا مانگیں گے, اللہ کی بڑائی بیان کریں گے, تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ایمان دوبارہ سے ریچارج ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ اعمال میں اپنی آخرت کے بارے میں فکر کریں. جب آخرت کے بارے میں سوچنا شروع کریں گے, موت کے بارے میں سوچنا شروع کریں گے, قیامت کے بارے میں سوچنا شروع کریں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ایک ایک عمل کے جواب دینے کے بارے میں سوچنا شروع کریں گے, تو آپ کی جب آخرت کی فکر ہوگی تو آپ کا ایمان دوبارہ سے چارج ہونا شروع ہو جائے گا. اسی طریقے سے ایسے لوگوں کی محفل اور مجالس میں بیٹھیے جو کہ صالحین ہیں, جو اللہ کے نیک لوگ ہیں, جو اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں. جب آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, ایسی مجلس میں بیٹھیں گے جہاں پہ اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے, آخرت کا تذکرہ ہو رہا ہے, ایسی مجالس آپ کے ایمان کو ریچارج کرنے میں ہیلپ فل ہوں گی. اسی طریقے سے احادیث پڑھیں,
احادیث پڑھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پڑھیں. جب آپ وہ پڑھیں گے تو اس کے ذریعے سے بھی آپ کا ایمان ریچارج ہوگا. تو یہ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کو ہم اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہمارا ایمان چارج ہوتا رہتا ہے. تو مقصد آج صرف بات کرنے کا یہ تھا. اس کے اوپر انشاءاللہ ایک مکمل لیکچر کریں گے کہ ایمان ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گئے ہیں, ہمارے ایمان کے کمزور ہونے کی علامات کیا ہیں, اور وہ اعمال جن کی وجہ سے ایمان کمزور ہوتا ہے وہ اعمال کون سے ہیں جس کی وجہ سے ایمان کمزور ہوتا ہے, اور پھر ایمان اگر کمزور ہو گیا ہے تو اس کا اب علاج کیا کرنا ہے, اس کو مزید مضبوط کیسے بنانا ہے, وہ کیا اعمال ہیں. تو اس کے اوپر انشاءاللہ ایک ڈیٹیل میں بات کریں گے. لیکن فی الحال بات کیا ہے کہ جب بھی آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ایمان کمزور ہو رہا ہے, فوراً اپنے ایمان کی فکر کریں, ایمان کو ریچارج کرنے کی فکر کریں. کیونکہ اگر ایمان ایک خاص لیول سے نیچے چلا گیا اور آپ گناہوں میں پڑے رہے, گناہ نہیں چھوڑے, نیک اعمال نہیں کیے, اور ان گناہوں کے اوپر مستقل زندگی گزرتی چلے گی, تو ایک وقت ایسا آتا ہے جو خطرے کی بات ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جیسے آپ اپنے موبائل کی بیٹری کو چارج نہیں کریں گے اور آپ کی بیٹری جو ہے وہ 3-4 مہینے, 6 مہینے, 8 مہینے یا 1 سال تک بغیر چارج ہوئے پڑی رہی, تو وہ بغیر چارج ہوئے بیٹری آپ کی ڈیڈ ہو جاتی ہے. آپ اس کو اب دوبارہ چارج کرنا چاہیں گے بھی تو وہ ریچارج نہیں ہوگی. اسی طریقے سے ایمان کو اگر مستقل ریچارج نہیں کیا تو ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ ہمارا ایمان بالکل ختم ہو جاتا ہے. اور پھر اس سٹیج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا, خاتم اللہ علی قلوبہم, اللہ کی طرف سے پھر دلوں کے اوپر مہر لگ جاتی ہے, سیل لگ جاتی ہے, پھر ان دلوں کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے. پھر ہدایت حاصل کرنا چاہیں بھی تو ہم ہدایت حاصل نہیں کر سکتے. یہ وہ خطرناک لیول ہے کہ اگر ہمیں اپنے ایمان کی فکر نہیں ہوگی اور ہم مستقل اس کو اگنور کرتے رہیں تو یہ لیول بھی آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور ہم سب کے ایمان کو تازہ رکھے, اور ہمیں اس چیز کی فکر عطا فرمائے کہ ہم اپنے ایمان کے اوپر محنت کر سکیں.